معراج کی کیا حکمتیں ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس کی کئی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لے، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر انسان نیکی کرنے پر آ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ معراج کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھی، آپ کی تکلیفوں کا سامان کرنا تھا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، ایک اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو جو زبانیں آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکا کرتی تھی، آپ کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتی تھی، وہی زبانیں آپ کو جادوگر، ساحر، دیوانہ، مجنون اور پاگل کہہ کر پکارنے لگی، اور ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی یہ لوگ کوشش کرنے لگے۔ اور ایک واقعہ تو ایسا پیش آیا جس میں ان ظالموں نے ظلم کی تمام حدوں کو پار کر رکھ دیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ مکہ کے باہر ایک گھاٹی تھی شعبہ ابی طالب کے نام سے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو دھکیل دیا گیا اور ایک پرچہ لکھ کر، ایک نوٹس لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا کہ ان سے کسی بھی طریقے کا سلام و کلام، بات چیت بند ہے، کوئی کھانے پینے کا سامان ان تک نہیں پہنچایا جائے گا، اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا ہے، اور لکھنے والوں نے، سیرت لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک پانی کا قطرہ پینے کے لیے نہیں تھا، مسلمانوں کے بچے پانی کے لیے بلکتے تھے، روتے تھے، بلبلاتے تھے، اور ان کی بلبلانے کی اور رونے کی آوازیں مکہ کے اندر گونجا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کافر ظالموں کو کوئی رحم نہیں آیا۔ تو 3 سال تک یہ بائیکاٹ چلا ہے۔ 3 سال کے بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو اس کے تقریباً 8 مہینے کے بعد خواجہ ابو طالب، جو آپ کے بیرونی سہارا تھے، آپ کے خارجی سہارا تھے، اور ان کی وجہ سے جب تک وہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی نقصان آپ کو پہنچا سکے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاتا ہے۔ اور مزید یہ کہ خواجہ ابو طالب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بے ایمانی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تمنا تھی کہ آپ ایمان لے آئیں، لیکن آپ ایمان نہیں لے کر آئے، تو اس کا بھی غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اور اس کے تقریباً 3 دن کے بعد آپ کی شریک حیات، آپ کا اندرونی سہارا، ہر وقت غموں کے موقع پر تسلی دینے والی جو آپ کی شریک حیات تھی، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ اور جب کافروں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اب خواجہ ابو طالب نہیں ہے، تو اب انہیں بھرپور ستانے کا موقع مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کافر تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، قریب میں ایک خوشحال بستی ہے طائف کے نام سے، وہاں جا کر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان لے آئے۔